ایک حدیث مبارکہ ہے جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنے السنن کی کتاب المناسک میں لے کر کے آئے ہیں، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے تو کوئی حکم نہیں لگایا اس پر، اپنے سکوت اختیار فرمایا ہے۔ امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ کی جو سیر اعلام النبلاء ہے، آپ اس کا جو ابتدائی حصہ ہے دیکھو، اللہ کے رسول کی سیرت ہے اس میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بیان میں بھی اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معجزاتی چیز بتانے کے لیے۔ اس میں دلائل نبوہ سے کیا تعلق ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد حدیث حسن کہا امام ذہبی رحمہ اللہ نے، الحدیث حسن ایسے کہا آپ نے۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے جو سنن ابی داؤد پر جو تفصیلی کام کیا ہے، صحیح ابی داؤد جو ہے، اس میں آپ نے ایک تو یہ کہا کہ اسنادہ صحیح، جہاں آپ نے اس پر صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے، ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وقد صححہ ابن حبان والحاکم، ایسے بھی کہا آپ نے، تو ان دونوں کی تصحیح کو بھی آپ نے جو نقل کیا ہے امام شیخ البانی رحمہ اللہ نے۔ بہرحال یہ حدیث سند صحیح ہے۔ یہ جو حدیث ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ سنن ابی داؤد کی حدیث کتاب المناسک کی، اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ صحابی ہیں عبداللہ بن قرط الازدی رضی اللہ عنہ۔ آپ ذرا تعجب ہوگا آپ کو، آپ حیران ہو جائیں گے، ذرا غور کیجیے آپ، آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں الحمدللہ، ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں الحمدللہ۔ یہ جو عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا نام زمانہ جاہلیت میں شیطان نام تھا، ان کا نام ہی تھا شیطان۔ ہو سکتا ہے مطلب لغوی اعتبار سے ان کا نام رکھا گیا ہو، لیکن نام تھا شیطان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کئی ایک صحابہ کے ناموں میں جو تغییر فرمائی نا آپ نے، نام بدلے نا آپ نے، اس میں ان کا بھی نام بدل کر کے عبداللہ نام رکھا آپ نے۔ شیطان ابن قرط نام تھا ان کا، عبداللہ ابن قرط رضی اللہ عنہ۔ بہرحال عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو سال کے 355 دن ہیں، 355 دن، عربوں کے ہاں کسر نہیں ہے، اس وجہ سے 360 بولتے ہیں۔ رہا مسئلہ 365 والی جو بات ہے وہ تو شمسی اعتبار سے، جو اللہ رب العالمین کے جو نظام میں ہے وہ 355 دن والی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سال کے جو ایام ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں مقام اور رتبے کے اعتبار سے سب سے عظیم جو دن ہے وہ یوم النحر ہے۔ ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہا کہ ثم یوم القر، پھر اس کے بعد کون سا دن؟ کہا کہ یوم القر، ایام تشریق کا پہلا دن 11 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ جو ہے یہ جو یوم القر ہے۔ تو پھر اس دن کی عظمت ہے۔ اب اس بات کو بتانے کے بعد عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں وہ قابل اور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 5 یا 6 البدن کہتے ہیں، جسے میں نے بتایا آپ کو کہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں یا اس گائے کو کہتے ہیں جو ایک حاجی مینا میں جو ہے مطلب نہر کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، خصوصی طور پر اسی کے لیے لفظ آتا ہے۔ تو 5 یا 6 لائے گئے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنات خمس اوسط، ایسے ہیں 5 یا 6 اونٹ لائے گئے اللہ کے رسول کے پاس۔ اس کے بعد کا لفظ غور طلب ہے۔ صحابی رسول عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَتَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأ، ان 5 اونٹوں میں سے ہر اونٹ اللہ کے رسول کے پاس جلدی جلدی آنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے نہر کرے، آپ اس کار خیر میں مجھے اولیت نصیب ہو۔ یہ معجزہ ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جانوروں میں بھی اتنا شعور رکھے ہیں کہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کو سمجھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عالی رتبے سے واقف ہو رہے ہیں۔ فَتَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأ۔ اس حدیث میں جو ایک اور بات آتی ہے وہ یہ، صحابی رسول عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب اللہ کے رسول نے انہیں نہر کر دیا اور جو ہے وہ ایک پہلو جو ہے گر گئے، وہ لفظ دیکھ رہے ہیں ہم، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا۔ اب ہمارے پاس جو اردو زبان میں جو یہ چیزیں مستعمل ہیں تو یہ آتی نہیں۔ اب اہل عرب فی الحال کیا استعمال کرتی ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن صحابی رسول کہہ رہے ہیں جو ان کے پاس ایک عام الفاظ ہیں، کہا کہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ جو سارے کے سارے اونٹ جو ہے مطلب نہر کر دیے گئے
اور مکمل طور پر جو ہے وہ ٹھنڈے پڑ گئے، ان کی پوری روح نکل گئی اور پھر حرکت ختم ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا من شاء اقتطع، کہا کہ اب جو جہاں سے جو ٹکڑا لینا چاہیں اپنی طرف سے لے کر کے جا سکتے۔ ایک غور طلب بات ضمن ایک بطور فائدے کی، میں نے دیکھا کہ اس میں چونکہ اللہ کے رسول کا ایک معجزہ ہے، تو دلائل النبوہ پر لکھی گئی جو کتابیں ہیں خصوصیت کے ساتھ امام ابو بکر البیہقی ہیں رحمہ اللہ، اور ابو نعیم الاصبہانی ہیں، دیگر بھی اصحاب علم ہیں، علامہ الماوردی ہیں، میں نے دیکھا کسی نے اس حدیث کو جو مطلب اپنی اپنی کتاب میں لے کر کے نہیں آئے ہیں۔ ممکن ہے ان اصحاب علم نے کبھی اس کا اہتمام نہ کیا ہو کہ جو اس سارے احادیث کو لے کر کے آئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان اصحاب علم نے جو کام کیا ہے وہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا وسیع کام ہے، یعنی استدراک کرنے کے لیے بھی شرم آتی ہے۔ بات واضح ہوگی آپ کو، یعنی اتنا بڑا کام ہوا ہے کہ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن بطور فائدے کے، کیونکہ کوئی طالب علم یہ نہ سمجھے کہ یہ حدیث اس میں ہوگی، بس اس حد تک ایک فائدے کے طور پر۔ لیکن ایک عالم دین ہے 6ویں صدی ہجری کے، معروف علمی دنیا میں وہ قوام السنہ سے جانے جاتے ہیں۔ کس سے؟ قوام السنہ سے۔ ان کا نام تھا اسماعیل بن محمد، کنیت ابو القاسم، قوام السنہ سے معروف ہیں، علماء اصبہان میں سے ہیں، 535 ہجری سے وفات ہے ان کا۔ تو ان کی بھی ایک کتاب ہے دلائل النبوہ، اس میں البتہ آپ اس حدیث کو لائے ہیں لیکن کسی عنوان کے بغیر، بس ایک فصل کے طور پر جو ہے اس حدیث کو لائے ہیں، کوئی عنوان آپ نے نہیں دیا ہے اس کو۔ بہرحال یعنی اس حدیث کا جو بھرم باقی رہ جاتا ہے، دلائل النبوہ سے اس کا تعلق ہے، کسی نے تو اس پر کام کیا الحمدللہ، تو دلائل النبوہ سے اس کا تعلق ہے۔ بہت ممکن امام ظاہری رحمہ اللہ نے اسی قبیل سے لائے ہیں،